اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. پیارے بچوں آج جماعت 8ویں ہے. مضمون آج کا ہے اردو اور جو موضوع ہے آج کا وہ ہے گیہوں کا دانہ. پیارے بچوں گیہوں کس کو بولتے ہیں؟ گیہوں ونان کنکن. کمن ونان کنکن. یہی سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. گیہوں کا دانہ ہے سبق کا نام. پیارے بچوں آپ کے کتاب کا پیج نمبر ہے 42. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. اکہ وقت کی شر گنان. قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی. نزدیک ہی اس زمینس مز اخ یعنی کھاٹ یتھ ونو پھانٹ یتھ ونو. بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. شر وت گنان گنان توت ات پھانٹس نش. کیا دیکھتے ہیں کیا وچھان کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. اتس اوس اخ ٹھول نظر گژھان بوزنہ یوان. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا. یل تمو غور سان وچھ تو امو کور اخذ کہ وہ انڈا نہیں ہے. یہ چھنہ ٹھول کہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے. بلکہ یہ چھ کنک پھول یتھ اس ونان چھ. کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی. ات اس کنک پھلک پٲٹھۍ مز باغ اخ لکیر اخ. ابھی بچے بحث کر رہے تھے. شر ٲسۍ وٕنۍ ات پہ ڈسکس کران بحث کران کہ ایک مسافر وہاں پہنچا. اخ مسافر ووت اتن. مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. مسافرن تہ ییٚلہِ یہ کنکہ پھول وچھ تو یہ گو واریاہ حیران. اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا. تم دت امن شرین پونس. ام مسافرن دت امن شرین پونس تو ہیوتنک یہ کنک پھول مل. مسافر اسے شہر میں لے گیا. مسافرن تل یہ نیون شہر. کم خطر کن خطر اس نے. وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا. یل سہ شہرس مز ووت تو تم دیت سہ اکس راجس ژھنن کنتھ. راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا. راجن بلائے پنن جلدی پنن دربار اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا یہ کنک پھلس ہیو ٹھول ہون امن. بتائیے یہ گیہوں بتائیے یہ کیا ہے. یہ کیا سی کمن ونان پنن دربارن ونان یہ راجا. گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا. یہ چھا کنک پھول کن کۄکرِ ہُنٛد ٹھول. تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا. سری یم دربار ام راجان بلائے تو تم غور سان ات وچھان. کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا. کنسی چھن سمجھ اوان کیا یہ کنک پھول آو دار پہ تھاونہ. ذرا سی دیر تک ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا. اخ چیل آو تم کور ات چھید یعنی زخم یتھ اس ونان. درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا. یل امو غور سان وچھ معلوم سپدا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا. یہ سا اس پوز پٲٹھۍ کنک پھول.
یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے. یہ وچھت گئی ساری لوگ حیران کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے, یہ کیُتھ کنکہ پھول چھُ. راجا نے کہا, راجا وون, معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. اس پز معلوم کرن یہ ایت ویٹھ کنک کت بنان. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. کہاں بڑ کسان انن, کہاں بڑ ذمہ دار انن دربارس مز. سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا. سپاہو اونک اخ بڑ زمیندار کورک پنس دربارس من, بادشاہ سن دربارس من شامل. وہ دو لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا. سوس دون لورین پہ پکان. اس کے بال سفید تھے, تم سن مس اس سفید. اس کے منہ میں ایک دانہ بھی نہ تھا, ایک دانت بھی نہ تھا. تمس ٲسس مز کہن دند تھی, اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا. تمس اوس یعنی سہ اوس نہ کنو وار بوزان کہیں, بوزان اوس مگر کم اوس بوزان. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا. راجا نے دیت تمس یہ کنک پھول اتھس مز. بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا, بڑن پھر یہ اور یور, اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا. انگلیوں سے وچھت لگو ام انداز کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کس چیز کس ون بڑ. تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا, رس کھنج رود یہ چھپ کرتی. پھر بولا, پت ونن, سرکار, میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے. میں چھن یتھ کنک نہ زانٛہہ وومت تو نہ چھم وچھمت, لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں. میون مول ہسا ہیک امن ات کنکس متعلق کی ونت. اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے. وون راجن دیت حکم پنن دربارن, اس یہ کسان تہ اونون ام سند مول انن تہ ون. یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا, یہ اس واریاہ بڑ, اور ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا. نیچو اس پکان دون لورین پہ تو مول پکان اکس لور پہ, اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی. تمس اس ون اخ کام کران, ہمس اس بوزنے یوان کی. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا. یتھی راجن یہ کنک پھول امس بڑ کسان سن مالس اتھس پہ تھو اور پوچھا, پرسنس, بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ کیا ژےٚ چھیا یوت بوڑ کنک وچھمت؟